بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 24 میں نماز کی دوسری شرط قبلہ رخ ہونے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہو، کعبہ کی طرف اس کا رخ ہو۔ کعبہ کے قریب والوں کے لیے قبلہ کا معیار کیا ہے، دور والوں کے لیے قبلہ کا معیار کیا ہے۔ جہت قبلہ میں وسعت کا بھی ذکر ہوگا اور متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر کی جائیں گی، اور عبارت کی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الثانی القبلۃ وہی عین الکعبۃ للمشاہد لها او حکمہ وہو من یقدر علی التوجہ الی عینها بغیر مشقۃ کثیرۃ لا تتحمل عادۃ ولو بالصعود الی جبل او سطح۔ واجب نماز کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ واجب نماز کو قبلہ رخ ہو کر پڑھا جائے۔ وَهِيَ عَيْنُ الْكَعْبَةِ لِلْمُشَاهِدِ لَهَا، اور قبلہ سے مراد خود کعبہ شریف ہے۔ جو بندہ کعبے کو دیکھ رہا ہو، کعبے کے قریب ہو، تو پھر اس خود کعبہ کی عمارت کی طرف وہ منہ کرے گا، عین کعبہ کی طرف وہ منہ کرے گا۔ او حکم ہی، یعنی جو کعبہ کو دیکھ رہا ہے یا اس کو دیکھنے والے کے حکم میں ہے، اتنا قریب ہے اس کے کہ اگرچہ درمیان میں کوئی عمارت وغیرہ آنے کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن عین کعبہ کی طرف وہ منہ کرے گا۔ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ پہ جہاں پہ کعبہ شریف موجود ہے، تو پھر وہ اس کی طرف ہی منہ کرے گا۔ وَهُوَ مَن يَقْدِرُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَىٰ عَيْنِهَا، یعنی کعبہ کو دیکھنے والے کے حکم میں وہ شخص ہے جو عین کعبہ، خود کعبہ شریف کی عمارت کی طرف توجہ اور رخ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بغیر مشقت کثیرہ، اور اس کو زیادہ مشقت بھی لازم نہیں آتی۔ لا تتحمل عادتاً، ایسی مشقت کے جو عموماً برداشت نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کے لیے نہایت آسانی سے عین کعبہ کی طرف اور خود کعبہ کی عمارت کی طرف رخ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وَلَوْ بِالصُّعُودِ إِلَىٰ جَبَلٍ أَوْ سَطْحٍ، اگرچہ کہ اسے پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑے یا کسی چھت کے اوپر، مکان کی چھت کے اوپر چڑھنا پڑے، اور اس طرح وہ عین کعبہ کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ وَجِهَتُهَا وَهِيَ السَّمْتُ الَّذِي يُحْتَمَلُ كَوْنُهَا فِيهِ وَيُقْطَعُ بِعَدَمِ خُرُوجِهَا عَنْهُ لِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ لِغَيْرِهِ أي غَيْرِ الْمُشَاهِدِ وَمَن بِحُكْمِهِ كَالْأَعْمَى، اور جہت قبلہ، سمت قبلہ کے جس میں احتمال ہے کہ کعبہ شریف اس سمت میں ہے، اس طرف میں موجود ہے، اور اسے یقین ہے بعدم خروجها عنہ کہ کعبہ شریف اس سمت سے خارج نہیں ہے، لامارت شرعیہ، اور اس کی شرعی امارت اور شرعی دلیل اس کے پاس موجود ہے۔ یہ عین والی امارت نہیں ہے، حمزہ والی جو امارہ ہوتی ہے اس کو دلیل یا شرعی علامت بھی کہہ سکتے ہیں، بینہ یا باقی جو شرعی دلیلیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے اس کو یقین ہے کہ کعبہ اس سمت سے خارج نہیں ہے جس طرف وہ منہ کر رہا ہے۔ وجہتها لغیرہ اے لغیر المشاہد، جو شخص دور ہونے کی وجہ سے
عین کعبہ کو نہیں دیکھ سکتا، یا جو شخص اس کے حکم میں ہے، جیسے نابینا ہے تو نابینا شخص بھی کعبہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو جو لوگ کعبہ سے بہت دور رہتے ہیں، جن کے لیے عین کعبہ کو اس کی عمارت کی طرف، عین والی عمارت کہیں گے، اس مکان کی طرف منہ کرنا مشکل ہے اور انہیں اس کا یقین نہیں ہو جاتا، تو پھر دور والوں کے لیے سمت قبلہ کی طرف رخ کرنا کافی ہے۔ جس سمت میں انہیں احتمال ہے کہ کعبہ شریف اس سمت میں موجود ہے اور انہیں یقین ہو کہ اس سمت سے کعبہ خارج نہیں ہے۔ اس کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر اس کی کوئی تصویر ہم بناتے تو مزید یہ واضح ہو جاتا کہ یہاں پہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے اور سمت مثلا اس کو احتمال ہے کہ مثلا اتنے فاصلے کے اندر اس سمت میں کعبہ شریف موجود ہے، تو اس طرف وہ کیا کرے گا؟ رخ کرے گا۔ لیکن یہاں سے کچھ نکات جو باہر کی سائڈ پہ موجود ہیں، باہر کی سائڈ پہ اس کو یقین ہے کہ اس سائڈ پہ تو کعبہ نہیں ہے، تو پھر ادھر وہ رخ نہیں کرے گا کہ وہ ساری سمت تو ایک ہی جیسی ہے، نہیں، یہاں پر اسے احتمال ہو کہ کعبہ شریف اس سمت میں موجود ہے، تو پھر اس کی طرف وہ کیا کرے گا؟ رخ کرے گا، لیکن اس کے بھی ان نقاط کو فوکس کرے گا کہ جن میں احتمال ہے کہ کعبہ شریف موجود ہے، اور اسی سمت کے ان نقاط کی طرف رخ نہیں کرے گا جو اس کی سائڈیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو یقین ہے کہ کعبہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف وہ رخ نہیں کر سکتا، اس بنیاد پر کہ میرے لیے پوری سمت جو ہے اس کی طرف رخ کرنا کافی ہے۔ کیوں؟ چونکہ سمت کے اس جگہ پہ وہ رخ کرے گا جس میں کعبہ شریف کا موجود ہونے کا احتمال ہے، لیکن جب جن نکات میں کعبہ شریف موجود نہ ہونے کا یقین ہو تو پھر تو وہاں وہ رخ نہیں کر سکتا۔ بس یہ ایک قانون ہو گیا کہ عین کعبہ، خود کعبہ کی جو مکان ہے اور عمارت ہے، اس کی طرف وہ لوگ رخ کریں گے جو اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا ان کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا بغیر مشقت کے ممکن ہے۔ مثال کے طور پر آج کمپیوٹر کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو ایسے آن لائن جہت نما آ گئے ہیں کعبہ کی تشخیص کے لیے کہ وہ جب مثلا ان کو آن رکھا جائے تو وہ عین کعبہ کو پانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ایسا بھی ہو سکے تو پھر اس کی بھی پیروی کرنی چاہیے عین کعبہ کی طرف۔ لیکن جو لوگ بعید بھی ہیں، ایسے ان کے پاس ذرائع بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ اس سمت کی طرف منہ کریں گے جس میں کعبہ کے مکان کے موجود ہونے کا احتمال ہے، اور انہیں وہاں سے کعبہ کے خارج ہونے کا بھی یقین نہیں ہے کسی شرعی دلیل کے ذریعے۔ تو اس کی دلیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ کعبہ شریف وہ مکان ہے کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا مکہ کے اندر، اور یہ زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک اللہ نے اس کو شرافت دی ہے، اور یہ قبلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ و فقہا میں، اور روایات بھی ہیں۔ مرسل فقی ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا اساس البیت من الارض السابعۃ السفلی الی الارض السابعۃ العلیا، کہ اساس خانہ کعبہ وہ نچلی زمین سے لے کر اوپر والی زمین تک سب کو شامل ہے۔ عبداللہ بن سنان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک شخص نے کوہ ابو قبیس کے پاس اوپر عصر پڑھی، تو کیا وہ کافی ہے کہ کعبہ تو مثلا اس کے لحاظ سے نیچے ہے، پہاڑ اوپر ہے،
تو فرمایا ہاں انہا قبلۃ من موضعها الى السماء، کہ یہ اپنے مکان کی جگہ سے لے کر آسمانوں تک وہ سب قبلہ شمار ہوتا ہے۔ خالد بن ابی اسماعیل کی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الرجل یصلی علی ابی قبیس مستقبل القبلہ فقال لا باس، کوئی شخص ابو قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے قبلہ رخ ہو کر، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو کعبہ کے قریب حجر اسماعیل ہے تو یہ اس میں داخل نہیں ہے استقبال کے لحاظ سے، اگرچہ اکثر فقہاء کے نزدیک طواف میں اس کو داخل کیا کرنا واجب ہے۔ تو اس کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الحجر امن البیت ہوا ام فیہ شیء من البیت، کیا وہ خانہ کعبہ میں داخل ہے یا کچھ حصہ اس کا شامل ہے؟ فرمایا لا ولا قلامت ظفر، اس کا کوئی حصہ قبلہ رخ ہونے کے لحاظ سے اس میں شامل نہیں ہے۔ ولیکن اسماعیل دفن فیہ امہ فکرہ ان یوطأ، حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا تھا تو اس کے اوپر چلنے کو ناپسند فرمایا، فجعل علیہ حجرا، اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا، وفیہ قبور الانبیاء، اور اس میں انبیاء کی قبور بھی ہیں۔ تو بہرحال استقبال کعبہ اور قبلہ کے لحاظ سے خود کعبہ کی جو عمارت ہے وہ معیار ہے، اور یہ جو روایات ہیں باب نمبر 18 ابواب قبلہ میں موجود ہیں، اور یہ جو صحیح معاویہ بن عمار ہے یہ باب نمبر 30 میں ہے، ابواب طواف میں، کتاب الحج میں چلی جائے گی۔ علامہ حلی نہایت الاحکام تذکرۃ الفقہاء میں حجر اسماعیل کی طرف بھی استقبال کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ کعبہ کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح ذکرہ سے بھی منقول ہے کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دور میں کعبہ اس کا پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ جب قریش کے دور میں اس کو بنایا گیا تو ان کے پاس سامان کم تھا تو انہوں نے کچھ حصے کو خارج کر دیا اور کعبے کی عمارت چھوٹی ہو گئی، اور نبی اکرم نے بھی اس کو کعبہ میں داخل کیا ہے، اور طواف میں بھی اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کے باہر سے طواف کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک جماعت نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی، مدارک میں فرمایا یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر کوئی روایت بھی ہے، یہ تو اصحاب شیعہ کے سندوں سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا، اور کشف اللثام فاضل ہندی فرماتے ہیں جو انہوں نے نقل فرمایا ہے اسے ہم نے عامہ کی کتابوں میں دیکھا ہے، ہماری روایات اس کی مخالف ہیں، یعنی حجر کو کعبے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو جو لوگ کعبہ کو اور اس کے مکان کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے عین کعبہ یعنی اس کا مکان وہ قبلہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ مشہور قول کی بنیاد پر کعبہ قبلہ ہے مطلقاً، قریب اور بعید دونوں کے لیے، جب روایات کی روشنی میں تحلیل کرتے۔ مرسل صدوق، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مرسل روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا کوئی شخص اس سے بڑا کام نہیں کرتا، کسی نبی کو قتل کرے بہت بڑے گناہوں میں سے، یا کعبے کو نابود کرے یا ہدم کرے، اس کو گرائے، التی جعلها اللہ عز وجل قبلۃ لعبادہ، یا پھر تیسرا جو سنگین جرم ہے گناہ کبیرہ میں سے، افرغ ماءہ فی امرۃ حراما، کہ وہ مثلا بدکاری کا ارتکاب کرے، کسی حرام کاری کا جو ہے نا جی ارتکاب کرے۔ تو یہ جو دوسرا بڑا گناہ تھا کعبے کو نابود کرنا، اس کی صفت کیا بیان ہوئی روایت میں، جعلہ اللہ عز وجل قبلۃ لعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے تمام بندوں کے لیے قبلہ قرار دیا ہے۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی امام صادق علیہ السلام سے، ان للہ عز وجل حرمات ثلاثا لیس مثلہن شیء، کہ اللہ کی 3 حرمات ہیں ان جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔
یعنی محترم چیزیں ہیں. کتابہ و حکمت و نور وبیتہ الذی جعلہ قبلۃ للناس لا یقبل من احد توجہا الی غیرہ وعطرۃ نبیکم. ایک تو قرآن کریم ہے کہ جو حکمت اور نور ہے، اور اس کا خانہ کعبہ ہے کہ جس کو اس نے لوگوں کے لیے قبلہ قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی چیز کی طرف پھر رخ نہیں قبول کرتا، اور تمہارے نبی کی عطرت اور اہل بیت. تو ان دونوں روایات میں خود جو مکان ہے کعبہ کا اور وہ جو کعبہ شریف ہے اس کو قبلہ قرار دیا گیا ہے. اچھا جی، شیخ مفید، شیخ توسی اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ کعبہ قبلہ ہے جو مسجد الحرام میں ہے، اور مسجد الحرام قبلہ ہے جو حرم میں ہوتے ہیں، اور حرم قبلہ ہے جو اس سے خارج ہوتے ہیں. اسے ذکرہ شیعہ میں شہید اول نے اکثر اصحاب کی طرف نسبت دی ہے، اور اس پر دلالت کرتی ہے مرسل عبداللہ بن محمد حجال کوفی اجلا ساز سے امام صادق علیہ السلام سے، ان اللہ تعالی جعل الکعبۃ قبلۃ لأہل المسجد وجعل المسجد قبلۃ لأہل الحرم وجعل الحرم قبلۃ لأہل الدنیا. تو یہ جو پہلی جو روایات تھیں وہ باب 2 میں تھیں ابواب قبلہ میں، اور یہ روایت باب 3 میں ہے باب قبلہ میں، کہ اللہ نے کعبہ شریف کو اس کے لیے قبلہ قرار دیا جو مسجد الحرام میں ہے، اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دیا جو لوگ حرم میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی حد تھوڑی وسیع ہے، اور حرم کو قبلہ قرار دیا پوری دنیا والوں کے لیے. خبر ابی غرہ امام صادق علیہ السلام سے، البیت قبلۃ قبلۃ المسجد والمسجد قبلۃ مکہ ومکہ قبلۃ الحرم والحرم قبلۃ الدنیا. تو بہرحال ان روایات میں جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ جو پہلی قسم کی روایات ہیں اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ روایات زیادہ ہیں اور صحت اسانید بھی ہے ان میں. اور آخری جو روایت ہے ابی غرہ کی، تو اس کے مضمون کا تو کوئی قائل نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لیے حرم قبلہ ہو، اور مکہ حرم والوں کے لیے قبلہ ہو، اور مسجد حرام مکہ کے لیے، اور خانہ کعبہ فقط مسجد والوں کے لیے قبلہ ہو. ہاں، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو بعید لوگ ہوتے ہیں، دور کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جہت پوری سمت قرار پاتی ہے تو تھوڑا اس میں وسعت آ جاتی ہے. چونکہ جب حرم کی طرف توجہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں تو مسجد کی طرف ہوتا ہے، اور مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبہ کی طرف ہوتا ہے. بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کعبہ سے بے شک منحرف بھی ہو، فقط جو ہے اطراف حرم یا مسجد کی طرف استقبال کر لے تو وہ کافی ہوگا. تو یہی مراد ہوگا جو ایک جماعت کی طرف منسوب ہے کہ کعبہ قبلہ ہے قریب والوں کے لیے، اور اس کی جہت اور سمت بعید والوں کے لیے، جیسا کہ شہید اول نے بھی یہاں پر فرمایا ہے کہ دور والوں کے لیے سمت قبلہ ہے. سمت یعنی وہ طرف جس میں احتمال ہے کہ کعبہ اس میں موجود ہے اور اسے یقین نہیں ہے کہ وہ اس سے خارج ہوگا. تو محقق ہلی نے معتبر میں تفسیر کی ہے جہت کی کہ وہ سمت ہوتی ہے جس میں کعبہ شریف موجود ہوتا ہے. اور تذکرۃ الفقہاء میں اور نہایہ میں فرمایا ہے کہ جس میں گمان ہوتا ہے کہ کعبہ اس میں موجود ہے اس کی طرف منہ کرنا مراد ہے. تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ چونکہ جو لوگ جو قریب ہوتے ہیں عین کعبہ کو دیکھ پاتے ہیں، ان کے لیے وہ مکان جو کہ کعبہ شریف ہے اس کی طرف منہ کرنا ہے، اور جو دور والے ہیں تو ظاہر وہ دیکھ تو نہیں سکتے اس کو، تو جس سمت میں انہیں یقین ہے کہ وہ کعبہ موجود ہے اس کی طرف وہ رخ کریں گے، اور اس نقطے کی طرف رخ نہ کریں کہ جس میں انہیں یقین ہو کہ وہ کعبہ اس میں نہیں ہے. سمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا ان کو معاف ہو گیا، بلکہ ظاہر ہے کہ جب دیکھ نہیں سکتے تو سمت کی طرف منہ کریں گے. بارک اللہ فیکم.